امید کی جا رہی تھی کہ 8 فروری کے انتخابات کے بعد سیاسی ماحول میں بہتری آئے گی، مگر اس کے برعکس اس وقت ملک میں جاری سیاسی خلفشار میں مزید اضافے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ ایک طرف تحریک انصاف کے کیسز پانی کا بلبلہ ثابت ہو رہے ہیں تو دوسری جانب پی ٹی آئی اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو ساتھ ملا کر ایک حکمت عملی بنانے پر گامزن ہے۔ گزشتہ روز تحریک انصاف کے وفد نے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی، جبکہ پچھلے بار 6 پارٹیوں پر مشتمل ایک گرینڈ الائنس بھی تشکیل دیا گیا۔ گویا تحریک انصاف حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی تیاری کر رہی ہے۔ پچھلے کئی ہفتوں سے تحریک انصاف کو عدالتوں سے کیسز میں ریلیف حاصل ہو رہا ہے، جس کے بعد پارٹی کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ کئی رہنما جو مہینوں سے روپوش تھے اب سامنے آ رہے ہیں اور کھل کر اپنی بات بھی کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے مزاحمتی بیانیے میں مزید سختی بھی آ رہی ہے۔ گزشتہ روز بانی پی ٹی آئی نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو میں سڑکوں پر احتجاج کے لیے پارٹی کو تیار رہنے کا بھی کہا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اسمبلیوں اور بجٹ اجلاس نہیں چلنے دیں گے۔ گزشتہ روز اپوزیشن جماعتوں پر مشتمل اتحاد کے وفد نے پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب کی قیادت میں جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی۔ دونوں جماعتوں کے درمیان رابطے جاری رکھنے پر اتفاق ہوا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے جدوجہد جاری رہے گی اور ایسی ملاقاتیں مستقبل میں بھی ہوتی رہیں گی۔ رحمان کا کہنا تھا کہ ترجیحات ایسی ہوتی ہیں کچھ جن پر دوسری ترجیحات کو معطل کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے ملاقاتوں کو سیاسی ماحول میں بہتری کی طرف سفر قرار دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ماضی میں مولانا فضل الرحمان پی ٹی آئی کے سخت ناقد رہے، حریف رہے۔ وہ عمران خان کی حکومت گرانے میں پیش پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے صدر بھی تھے۔ اسی طرح بانی پی ٹی آئی سے لے کر عام پارٹی سپورٹر بھی مولانا فضل الرحمان کو مسلسل تنقید کا نشانہ بناتے اور غیر مناسب القابات سے نواز کر ان کی تضحیق کیا کرتے تھے، جبکہ آج اسی سیاسی لیڈر سے تحریک انصاف مفاہمت اور حمایت کی خواہاں ہے۔ یاد رہے کہ پچھلے ماہ اپوزیشن کا 6 جماعتی گرینڈ الائنس سامنے آیا تھا، جس کے تحت حکومت کے خلاف تحریک تحفظ آئین پاکستان چلانے کے عزم کا اظہار کیا گیا تھا۔ 6 سیاسی جماعتوں میں پی ٹی آئی، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی، جماعت اسلامی، بلوچستان نیشنل پارٹی، سنی تحریک اور مجلس وحدت المسلمین شامل ہیں۔ محمود خان اچکزئی اس حکومت مخالف تحریک کے سربراہ ہیں۔ اس تمام صورتحال پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب مظہر عباس صاحب۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ مظہر صاحب فرمائیے گا کہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی میں مفاہمت اور مل کر حکومت کے خلاف کوئی تحریک چلانے کے لیے کتنے امکانات ہیں؟ دیکھیے ان کی کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں مسعود، لیکن ابھی تک مجھے کوئی بہت میجر بریک تھرو نہیں لگ رہا۔ یعنی ابھی جو کل جو گفتگو ہوئی ہے اس میں بھی اگر مولانا فضل الرحمان کی آپ بات سنیں تو اس میں مکمل اتفاق رائے والی بات نہیں ہے۔ اس میں یہی بات ہو رہی ہے کہ جی اگر ہم اختلافات ختم نہیں کر سکتے تو کم کر لیں۔ اب اس کے کیا معنی ہوئے؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ اختلافات ختم نہیں ہوئے ہیں۔ تو میرے خیال میں ابھی یہ کہنا کہ اتحاد بن جائے گا، فوری طور پہ اتحاد بنے گا، دیکھیے پی ٹی آئی کے حوالے سے اور جے یو آئی، پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے تعلقات جو ہیں وہ پچھلے چند سالوں میں بہت کشیدہ رہے ہیں، بلکہ پی ٹی آئی کا مین ٹارگٹ ہی جے یو آئی رہی ہے۔ اور ابھی بھی جبکہ اسد قیصر صاحب کی پہلی ملاقات ہوئی تھی مولانا فضل الرحمان سے تو اس کے فوراً بعد جو جلسہ ہوا تھا اس میں مولانا کے خلاف نعرے لگ گئے تھے، جس کو پھر روکا گیا۔ تو پی ٹی آئی کو اپنے رینک اینڈ فائل میں اور جے یو آئی کو اپنے رینک اینڈ فائل میں جب تک نیچے کے لیول پہ یہ چیزیں نہیں ہوتی تو مجھے فی الحال تو وہ اتحاد نہیں نظر آ رہا۔ اسی طرح پی ٹی آئی نے جماعت اسلامی سے بھی ملاقات کی ہے، لیکن جماعت اسلامی کی بھی بظاہر لگتا ہے کہ تحفظات ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ کوئی ایک منظم تحریک کا ابھی تک آغاز نہیں ہوا ہے۔ پی ٹی آئی اور 6 جماعتی اتحاد جو ہے اس کے، اور جے یو آئی اور جے ای آئی جب تک سامنے نہیں آتی۔ ہاں اگر جے یو آئی اتحاد کا حصہ بنتی ہے اور جماعت اسلامی اتحاد کا بنتی ہے تو پھر یہ ایک مؤثر اتحاد ہوگا، اور پھر ظاہر ہے گورنمنٹ پر دباؤ زیادہ بڑھے گا۔ ہاں یعنی یہ اس کے امکانات ہیں کہ آنے والے وقت میں اگر یہ صورتحال ہوتی ہے تو گورنمنٹ پر دباؤ بڑھ جائے، مگر مظہر عباس صاحب یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کوئی بھی تحریک ملک میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتی جب تک اس کو مقتدر حلقوں کی سپورٹ حاصل نہ ہو۔ تو کیا اس وقت یہ کہا جا سکتا ہے کہ شہباز حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے کسی تحریک سے؟ نہیں، دیکھیے 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ ان کی سپورٹ حاصل نہ ہو۔ ہاں ماضی میں کئی تحریکیں ایسی رہی ہیں جس میں اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ رہی اور اس کے نتیجے میں حکومت
پر دباؤ بھی رہا اور کسی نہ کسی انداز میں حکومت کو گرانے کی کوشش بھی ہوئی، کامیاب بھی ہوئی. لیکن ماضی میں ہوتا یہ تھا کہ ماضی میں 58(2)B کا جو استعمال ہوتا تھا اس کے لیے دباؤ آسان ہوتا تھا. یعنی 58(2)B صدر کے پاس ہے، اسٹیبلشمنٹ اور پریزیڈنٹ کے درمیان تعلقات بہتر ہوتے تھے، اس لیے کسی بھی وقت تحریک چلا کے کوئی ایک دھرنے کی کال دے کے 58(2)B کے تحت اس حکومت ختم کر دی جاتی تھی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کی تحریکیں چلی ہیں تو اس کے نتائج جو رہیں دو طرح کے رہیں. ایک تو ہمیں 69 میں نظر آتا ہے، 68 میں کہ ایوب خان کے خلاف تحریک چلی تو ایک اور مارشاء اللہ لگ گیا، اور اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف تحریک چلی تو ایک اور مارشاء اللہ لگ گیا. 83 میں MRD کی تحریک چلی تو اس کے نتیجے میں حکومت تو نہیں تبدیل ہوئی، لیکن اس کے نتیجے میں جنرل ضیاء الحق کمزور ہوئے. کمزور اس طرح ہوئے کہ انہیں پھر اپنی لیجیٹمیسی کے لیے ریفرینڈم کرانا پڑا، غیر جماعتی انتخابات کرانے پڑے. پھر محمد خان جنیجو جیسے پرائم منسٹر آئے جنہوں نے ٹف ٹائم دیا جنرل ضیاء الحق کو، الٹیمیٹلی ان کی گورنمنٹ بھی ڈیزالو ہوئی. تو ہم نے دیکھا یہ ہے اب اس وقت جیسے PDM کی تحریک ہم نے دیکھا تھا PTI کے خلاف، اس کو خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی، اور PTI نے جب دھرنا دیا اسے بھی کامیابی نہیں ملی، کیونکہ الٹیمیٹلی عمران خان صاحب کو وہ جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ ماننی پڑی. تو مختلف چیزیں رہی ہیں. ہاں اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہو تو زیادہ مؤثر ہو جاتی ہے تحریک. اس وقت جو صورتحال ہے، اس وقت PTI کا بیانیہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نظر آتا ہے. تو اس لیے گورنمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ ایک سائڈ پر کھڑی ہے. انہیں پتہ ہے کہ جو الیکشنز ہوئے ہیں اس میں جس طریقے سے تبدیلی آئی ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ جو ہے بظاہر ایک پیج پر کھڑے آتے ہیں. لیکن جو تبدیلی ماضی کے مقابلے میں اور اب آئی ہے وہ آئی ہے جوڈیشری. جوڈیشری ایک اہم پلیئر کے طور پہ پچھلے چند سالوں میں ابھر کر سامنے آئی ہے. اب جوڈیشری کا پلہ کس طرف رہتا ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اور بظاہر گورنمنٹ کے اندر جو نروسنس نظر آتی ہے، جو PMLN کے اندر جو نروسنس نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے میڈیا پر بھی پابندیاں لگانے شروع کر دی ہیں اور ایک کے بعد ایک قوانین لائے جا رہے ہیں، اس کا مطمئن نظر بھی یہی نظر آتا ہے کہ انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں ان کا تاثر یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جوڈیشری کا جھکاؤ جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف ہو رہا ہے. اور یہ وہ پینک بٹن ہے جس کی وجہ سے وہ میڈیا پر ایک کے بعد ایک پابندی لگا رہے ہیں. عام طور پہ تاثر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں سپورٹ حاصل ہے تو ہمیں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن اس وقت ملک کے حالات مختلف ہیں، عدلیہ دوسری پرانی والی نہیں ہے، اس میں کچھ تبدیلی ہے. تو اس صورتحال میں شہباز شریف صاحب کو کیا اپوزیشن کی اس تحریک سے پریشان ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. دیکھیے آنے والا وقت ٹف ہے اور یہی سب سے بڑا ٹیسٹ ہوگا اس گورنمنٹ کا. اگر یہ گورنمنٹ لوگوں کو ریلیف نہیں دے سکی، جو کہ مجھے بظاہر لگ رہا ہے کہ نہیں دے پائے گی، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں. جو معاشی صورتحال آپ کی ہے، IMF کا جو پریشر ہے، اب جو بجٹ آئے گا تو بجٹ ایک ایسی چیز ہوگی کہ جو ایک لانچنگ پیڈ ہو سکتا ہے اپوزیشن کا تحریک چلانے کے لیے. کیونکہ اگر بجٹ کے نتیجے میں جیسے ٹیکسز میں اضافہ ہوتا ہے، مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے، قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، تو اس سے بہتر گراؤنڈ ایک اپوزیشن کو کیا مل سکتا ہے حکومت کے خلاف. تو میرا خیال ہے بجٹ کے بعد کے جو 2-3 مہینے ہیں وہ بہت ٹف ہوں گے گورنمنٹ کے لیے. اگر وہ ٹف بجٹ لے کر آتی ہے تو اسے ٹف اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر وہ نسبتاً نرم لاتی ہے تو IMF کا پریشر کا سامنا کرنا پڑے گا. تو میرا خیال ہے گورنمنٹ جو ہے ایک فکس میں ہے، ایک پریشانی ہے گورنمنٹ کو. اسی لیے شہباز شریف صاحب ادھر ادھر دورے کر رہے ہیں. لیکن کیا وہ IMF کی ان کنڈیشنز پر پورا اتر پائیں گے؟ اگر اترتے ہیں تو وہ ان پاپولر ہوں گے، اور گورنمنٹ اگر ان پاپولر ہوتی ہے تو اپوزیشن کو اس سے بہتر چوائس اور کوئی نہیں مل سکتی. حکومت کے لیے سر ایک اور مشکل آنے والے وقت میں نظر آ رہی ہے کہ بانی PTI کے صرف 2 کیسز رہ گئے ہیں. ایک پر فیصلہ آج محفوظ کر لیا گیا ہے اور ایک کی سماعت چل رہی ہیں. تو لگتا یہ ہے کہ وہ جس طرح سے ریلیف مل رہا ہے اب کیسز میں تو ان کو بھی ریلیف مل سکتا ہے. چودھری پرویز الہی کو تو مل چکا، وہ گھر پہنچ چکے. تو اس کے بعد حکومت کے لیے یہ خطرہ بڑھ جاتا ہے؟ نہیں، ظاہر ہے اگر بانی PTI باہر آ گئے جیل سے تو حکومت کے لیے تو شدید خطرہ ہے. وہ تو پھر PTI میں ایک نئی جان پڑ جائے گی، اور PTI کا جو ورکر اس وقت نہیں نکل پا رہا وہ سب کا سب باہر آ جائے گا. تو مجھے مطلب ویسے تو کورٹ کیسز ہیں، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ کیونکہ نئے کیسز بنانے کی تیاری ہو رہی ہے ایک کے بعد ایک، تو PTI کو تو آلریڈی فائدہ ہو رہا ہے. یہ جو تمام کیسز
بانی پی ٹی آئی کے خلاف چل رہے ہیں اور اس میں انہیں ریلیف مل رہا ہے، تو اس کا اور اگر وہ کیسز لے کر آئیں گے تو گورنمنٹ کو مزید نقصان ہوگا. بھلے وہ عمران خان صاحب کو جیل کے اندر رکھیں، لیکن ان کے لیے دوسرا مسئلہ، اور صرف ان کے لیے نہیں اوروں کے لیے بھی مسئلہ ہے کہ عمران خان ایک مرتبہ جیل سے باہر آ گئے تو وہ پھر گھر میں نہیں بیٹھیں گے، وہ پھر سڑکوں پہ ہوں گے. اور اگر وہ سڑکوں پہ ہوں گے تو جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے، سپورٹر ہے، جو پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے تھوڑا سا ڈی مورلائزڈ ہے یا وہ انتظار کر رہا ہے، وہ سب کے سب سڑکوں پہ ہوں گے. اور وہ سڑکوں پہ ہوں گے تو حکومت کے لیے بہت زیادہ مشکلات کھڑی ہو جائیں گی. ٹھیک، بہت شکریہ. آپ نے تجزیہ سنا. یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ